رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولاه الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سبب محمد وعلى ایک اور سلوات ہے محمد فیضان گرامی، جب بھی آپ فرش عزا پہ آئیے خدا کا شکر ادا کیا کیجیے۔ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد کیا منزلت مل گئی۔ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم ملائکہ کے ہم نشیں نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم پنجتن پاک کے ہم نشیں نہیں ہو سکتے۔ یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں معصومین کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھنے والوں کی جوتیاں سید سجاد صحیح کرتے ہیں۔ توجہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش عزا، یہ عزاداری ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزاداری کو سمجھیں اور عزاداری کے ذریعے کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ ایک سلوات محمد ایک اس سے بہتر سلوات بنائیں۔ عزیزان گرامی، جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنی انرجی ہمارے اندر ہوتی ہم لگا دیتے ہیں۔ توجہ ہے، جب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے تو جتنی طاقت، جتنی انرجی، جتنا بھی خلوص ہو سکتا ہے، ہم پورا کا پورا اپنا سارا پاور لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سلوات محمد اور آل محمد کے لیے دعا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کتنی انرجی خرچ کرنی چاہیے۔ توجہ ہے، تو جب بھی سلوات ہو جائے، ذاکر کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ دے کہ اس سے بہتر، کیوں نہ پہلے ہی مرحلے میں اتنی بہتر ہو کہ دوبارہ کہنا ہی نہ پڑے۔ عزیزان گرامی، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہرحال اس حلور سے جو سیکھا ہے، یہاں کا سلوات محمد والے محمد پہ اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہے اسی کی اصلاح کے لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ کہاں تک سیکھا ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کرام فرما رہے ہیں: حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ عزاداری امام حسین اتنی عظیم چیز ہے کہ چیزیں جڑتی جاتی ہیں، ان کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ ممبر جو یہاں رکھا ہوا ہے، جب آج کوئی آتا ہے اسے ادب سے چومتا ہے۔ کل تک یہ لکڑیوں کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، اس پہ چڑھا ہوا کپڑا ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، اس پہ لگا ہوا ریکسین، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی
کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی چومنے والا نہیں تھا. جب یہ جڑ کے ممبر بن کے عزا خانے میں آ گیا، اب جھک کے چومتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. یہ فرش عزا جو یہاں بچھا ہوا ہے، اگر یہ چادر ہمارے گھر کے تخت میں بچھی ہو تو بیٹھنے سے پہلے کوئی سوال نہیں کرتا صاحب آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، آپ کے پیر صاف ہیں یا نجیس ہے. لیکن جب یہ فرش عزا کے طور پہ بچھ جاتی ہے تو بچھنے سے پہلے انسان اپنے ظاہری اور باطنی کردار کو دیکھتا ہے، کہاں تک نجاست ہے، کہاں تک پاکیزگی ہے. توجہ سامعین گرامی، یہ جو آپ الگ دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ کپڑے کا ٹکڑا تھان میں لگا ہوا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جیسے ہی اسے الگ کی شکل دے دی گئی، صاحب باوضو ہوئیے گا تو چھوئیے گا. توجہ ہے، پنجلن کا نام لکھا ہوا ہے. عزیزان گرامی، یہ اینٹ پتھر اگر گھر میں لگے ہوتے ہیں تو کوئی پہنچنے سے پہلے، جانے سے پہلے اپنی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا ہے. لیکن جب اینٹ پتھر سے ایک عزا خانہ بنا دیا جاتا ہے تو آنے سے پہلے انسان اپنے ظاہری بدن کو دیکھتا ہے، آیا یہ پاک ہے نجیس ہے. اگر پاک ہے تو داخل ہوتا ہے. یہ تیل اور کاغذ کو ملا کے تعزیہ بنا دیا گیا ہے. جب تک یہ کاغذ، یہ بانس، یہ تیلیاں جدا جدا پڑی ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی قدر کرنے والا نہیں تھا، کوئی عزت دینے والا نہیں تھا. لیکن جب اس کو جوڑ کے تعزیہ بنا دیا گیا تو صاحب جھک کے پہلے چومیے گا، ادب سے چومیے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی چیز امام حسین سے جوڑ دی جاتی ہے وہ لائق احترام ہو جاتی ہے. تو عرفان کو در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. صلوات محمد و آل محمد. حسین سے جڑتے چلے جاؤ، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. توجہ رہے. امام رسول فرما رہے حسین منی و انا من الحسین. اس کے بعد کا جملہ امام رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسین. اپنے بھائیوں کے لیے میں بیان کر دوں، یہ جو جملہ ہے احب اللہ من احب حسین، اس کا دو ترجمہ ہوتا ہے. عربی گرامر میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خبر. کسی چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں. مثلا ہم نے یہ خبر دی کہ صاحب موسم بہت گرم ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ. واضح بات، جملہ خبریہ خبر دی. ایک جملہ ہوتا ہے جس کو جملہ دعائیہ کہا جاتا ہے. دعا، پروردگارہ میرے یہاں اولاد ہو جائے، یہ دعا ہے. توجہ ہے. رسول اسلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ. اب اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. بہت توجہ جاننے گرامی، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اس سے خدا محبت کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر معشوق خدا ہونا چاہتے ہو تو عاشق حسین ہو جاؤ. صلوات محمد و آل محمد. اگر محبوب خدا ہونا چاہتے ہو تو حبیب حسین ہو جاؤ. عزیزان گرامی، لیکن اگر یہ مانا جائے کہ رسول اسلام نے دعا فرمائی ہے تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا پروردگارہ تو اس کو محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی، اب دعا کرنے والا کون ہے؟ یہ دعا اگر کی ہے تو اب آپ دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہا جائے صاحب وسیلے سے دعا کریے، رسول اسلام کا واسطہ دے کے دعا کریے. اما جب ہماری دعائیں رسول اسلام کے واسطے سے قبول ہو جا رہی ہیں تو وہ دعا جو خود رسول اسلام کر رہے ہو کہ پروردگارہ جو بھی حسین کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دوست رکھ، تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ توجہ رہے جانے گرامی کہ امام حسین کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم حسین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم عزاداری حسین کو نہیں سمجھ سکتے. حسین کیا ہے؟ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں آپ، ایک سلوہ بھیجے محمد و آل محمد. مسجد کوفہ ہے، رسول تشریف فرما ہے، خطبہ چل رہا ہے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، سننے والوں کی بھیڑ ہے. اسی درمیان میں مسجد میں ایک دروازہ کھلتا ہے، شہزادہ داخل ہوتا ہے. توجہ ہے جانے گرامی، شہزادہ داخل ہوتا ہے، اپنے دامن میں الجھ کے گر جاتا ہے. جیسے ہی الجھتا ہے تو رسول اپنے خطبے کو روک دیتے
ہوتے ہیں. بہت توجہ, واقعہ آپ کے ذہن میں نتیجہ دینا ہے. رسول نے اپنے خطبے کو روکا, بچے کو گود میں اٹھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خطبہ دے رہے تھے, حسین گر گئے تھے, تو کیا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا؟ توجہ, میں مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میرا بچہ مثلا یہاں پہ آیا اور صاحب وہ گر گیا, ارے مولانا صاحب کا بیٹا. مولانا صاحب کے بیٹے کے لیے اتنا احترام ہے تو آپ سوچئے بانی اسلام کے بیٹے کے لیے کیا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین گرے تو پھر رسول کیوں آئے اٹھانے؟ اب یہاں دو جواب ہے. ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے صاحب وہ علی کے بیٹے تھے, بغض علی نے لوگوں کو روک دیا تھا. اگر یہ مانا جائے کہ بغض علی نے روک دیا تھا تو صاحب پھر یہ سوال ہوتا پھر قمر کہاں تھے, پھر بوذر کہاں تھے, مقدار کہاں تھے, سلمان کہاں تھے؟ تو کہنے والے صاحب کام سے گئے ہوئے تھے کیا؟ سارے کے سارے کام سے چلے گئے تھے. توجہ رہے. اب مسئلہ یہ آیا کہ اگر وہ موجود تھے تو وہ آئے کیوں نہیں اٹھانے؟ تو صرف اور صرف اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب لوگ بڑے ہوں گے تو رسول نے روکا ہوگا ٹھہر جاؤ, یہ امامت ہے, امامت کو کوئی عام آدمی سہارا نہیں دے گا, امامت کو رسالت سہارا دے گی. سبب محمد والے محمد نے جو ہے صاحب آئے اور آنے کے بعد امام حسین کو اپنے آغوش میں اٹھا لیا. اچھا مثلاً ابھی مجلس ہو رہی ہے اور درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہو جاتا ہے تو خطیب کیا کرتا ہے؟ ایک سلوات بھیجتا ہے اور وہیں سے بھی اس کو رب دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, توجہ ہے ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگان بھائی لوگ, کہ جب بھی درمیان میں کوئی بھی ڈسٹربنس, فون آ گیا صاحب بچہ رونے لگا تو مولانا نے ایک سلوات بھیجی اور مجلس وہیں سے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا, لیکن جب رسول اللہ امام حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد فوراً ٹاپک چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال تمہارے اولاد فتنہ ہے. فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے, فتنہ سے مراد وہ فتنہ نہیں ہے. رسول اسلام بتانا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم نے میری آزمائش کی اور میں نے آزمائش میں حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کے میں نے بتا دیا ہے کہ دیکھو میں اس دنیا میں کامیاب ہو چکا ہوں. عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوا کہ اگر حسین کو ساتھ میں حقیقی معنوں میں جڑے رہو گے تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. سوال محمد وآل محمد. ایک اور سوال ہے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, آپ غور فرمائیں کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے چلتی رہتی ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے آخر یہ چیز آئی کہاں سے. کہ بھی آپ نے غور فرمایا کہ جو آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں وہ تسبیح کہاں سے ہے؟ تو کہیں گے صاحب تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. بے شک ہے. تسبیح کے دانے کہاں سے بنے؟ تسبیح کے دانے آج خاک شفا سے کیوں بن رہے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ سے بھی سوال کیا صاحب, موتیوں سے بن رہے تھے, آپ خاک شفا سے کیوں بنا رہے؟ کیا جواب ہمارے پاس ہے؟ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تسبیح بنانا شروع کیا, اب آپ دیکھیں بی بی کا گھر ہے, معمولی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم مثلاً اگر ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے تو ہم سجدگاہ خاک کربلا سے بھی اٹھا لاتے ہیں صاحب, وہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اب انہیں متبرک جگہ سے تسبیح بنانا ہے تو بی بی کا پورا گھر متبرک ہے. بھائی کئی قدمہائے رسول ہیں, کئی قدمہائے علی ہیں, کئی قدمہائے حسن ہے. بی بی جس مٹی کو چھو دیتی وہ متبرک ہے. بی بی نے اپنے گھر سے مٹی نہیں بنائی, اپنے گھر کی مٹی نہیں لی. بی بی نے رسول اللہ قدموں کی مٹی نہیں لی. بی بی نے علی مرتضیٰ قدموں کی مٹی نہیں لی. بی بی نے جب تسبیح بنائی تھی تو جناب حمزہ جو اس زمانے میں سید الشہداء تھے ان کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی, اور بنانے کے بعد قانون یہ بنا دیا کہ جب بھی تم تسبیح خاک شفا بناؤ گے تو سید الشہداء سے بناؤ گے. اس زمانے کے سید الشہداء حمزہ تھے, آج کے سید الشہداء
روزہ حسین ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم خاک شفا کی تسبیح بھی کرتے ہیں، خاک شفا میں سجدہ بھی کرتے ہیں، سبب محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، حسین کہاں سب کو دستیاب ہوتا ہے؟ کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر حسین ہمیں ملے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حسین کو لیا کیسے؟ آپ یہ غور فرمائیں، ایام عزا اختتام پر ہیں، اگر ہم نے رات بھر شب بیداری کر لی، عشرہ کر لیا، تو صاحب بہت زیادہ ہمارے اندر ہے، صاحب پوری رات شب بیداری گزار دیا، احسان نہیں کیا۔ غور فرمائیں کہ امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ واقعہ ضروری بات واضح کر دوں کہ ایک چاہنے والا ہے مولا کا، محرم نزدیک ہے، محرم نزدیک آیا، وہ پریشان حال ہے، کسی طرح سے میں مجلسوں کا اہتمام کر لوں، عزاداری کا اہتمام کر لوں، تازہ داری کا اہتمام کر لوں، پیسے جڑ نہیں پا رہے اس کے پاس۔ دن گزرتے گئے، ہوتے ہوتے وہ نزدیک آ گئی، 2-3 روز بچے تھے، گھر میں بیٹھا رونے لگا، بہت توجہ، گریا کر بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا دیکھ رہی ہو کوئی آمدنی نہیں ہے، انکم نہیں ہے، مجلسیں کیسے ہوں گی، عزاداری کیسے ہوگی؟ بہت توجہ جانے لگا، کیسے آخر کروں گا؟ کہا تم پریشان کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہمارا حال چل رہا ہے کہ آمدنی ہونے والی نہیں ہے، میں کہاں سے اہتمام کروں گا؟ میرے پاس کوئی ایسی شے بھی نہیں ہے کہ جس کو میں بیچ کے عزاداری کر دوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیا مولا نے ہمیں 2 نعمتیں نہیں عطا کی ہیں؟ توجہ رہے۔ جیسے ہی شوہر نے سنا، اس کے دل میں فوراً ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، کہا اچھا۔ اگلے دن ماں نے ایک بیٹے کو سجا سوار کے بھیجا تاکہ اس کو غلاموں کے بازار میں بیچ دیا جائے اور اسے عزاداری کی جائے۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی کس طرح سے جذبات ہوتے ہیں اور کس طرح سے مولا اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ماں نے سوارا بیٹے کو بیچنے کے لیے غلاموں کے بازار میں، بیٹا لے باپ لے کر گیا، پہنچا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، شام ہوئی، کوئی خریدنے والا خریدار نہیں ملا۔ باپ نے سوچا چلو ایک دن اور ہے، ماں اور دیکھ لے گی، ایک دن بچہ اور گھر پہ رہ لے گا۔ ایک سلوا بھائی محمد و آل محمد، ایک اور سلوا بھائی محمد و آل محمد۔ باپ نے سوچا ٹھیک ہے، باپ نے سوچا اچھا ہے دیکھ لے گا۔ جب یہ واپس ہونے لگا، بہت توجہ جانے گرامی، جب یہ واپس ہونے لگا تو واپسی میں اس کی ملاقات ایک سوار سے ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ کہاں آئے تھے؟ غلام بیچنے آیا تھا۔ بیچو گے؟ ہاں صاحب بیچوں گا۔ اس نے پیسے دیے، سوار نے بچے کو لیا، چل دیا۔ راستے میں بچہ رونے لگا، بچہ رونے لگا تو سوار نے کہا تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے؟ بچہ چلا، کہا نہیں مجھے پہلے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، جو میرا پہلا والا آقا تھا وہ بڑا مہربان تھا۔ کہا تم صاف صاف کیوں نہیں بتاتے ہو کہ تمہیں تمہارے والدین کی یاد آ رہی ہے؟ تم جاؤ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا میں گھر جاؤں گا تو میرے والدین مجھ سے کہیں تو میں کیا کہوں گا؟ عزیزان گرامی وہ اپنے گھر پہنچا، جب گھر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا اور والدین نے جیسے ہی دیکھا، ایماندار تھے، تم چلے آئے، تم نے بے وفائی کی ہے، تم کیسے؟ اماں پریشان نہ ہو، میری بات سن لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں سوار کے ساتھ جانے لگا تو مجھے آپ کی یاد آنے لگی، جب مجھے آپ کی یاد آنے لگی تو میں رونے لگا، جب میں رویا تو اس نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تمہارے والدین کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، میں نے کہا تھا مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم گھر جا سکتے ہو، اور جب میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا ان سے کہہ دینا جس کے لیے بیچا تھا انہوں نے آزاد کیا ہے۔ سبب محمد و آل محمد۔ امام حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، ہم جتنا بھی کرتے اس سے زیادہ ہمیں مل چکا ہوتا ہے۔ ارے کیا چاہیے؟ جب مجلس حسین سے اٹھتے ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے
کہیں بھی آپ اتنی دیر بیٹھ جائیے پہلو بدلنے رہتے ہیں، پریشان تھکان کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو ہماری روح اور جسم دونوں سیر ہو چکی ہوتی ہے، ایک تازگی جسم میں رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس حسین کا فیض ہے، یہ صرف آپ کو اس درس عزاداری سے ملے گا، اس درس سے ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا آقا حسین کیا ہے، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں حسین سے لینا کیسے ہے۔ کہ سبب محمد والے محمد، ایام عزا چل رہے ہیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے آقا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب یوم عرفہ میں مولا نے کیا فرمایا، میدان عرفات میں کیا مانگنے کا طریقہ ہے؟ مولا کا مانگنے کا طریقہ، پروردگارہ جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا۔ ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا؟ مولا اولاد ہوگی تو علم چڑھا دوں گا، اولاد ہوگی تو بڑے تعزیہ رکھ دوں گا۔ توجہ رضا گرامی، میں اس سے پہلے اس بات کو پڑھ چکا ہوں، لیکن اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عزاداری، علم برداری منت پہ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ علم منت پہ نہیں اٹھے گا، علم اٹھنا ہے اس لیے اٹھے گا۔ تعزیہ منت پہ نہیں رکھا جائے گا، تعزیہ رکھنا ہے اس لیے رکھا جائے گا۔ اگر یہ علم اٹھنا بند ہو جائے، حقانیت کا پرچم سرنگو ہو جائے گا۔ اگر یہ تعزیہ رکھنا بند ہو جائے تو حقیقت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو عزاداری کرنا ہے۔ عزاداری منت کی مرہون منت نہیں ہے، سبب محمد والے محمد۔ سودے بازی نہ ہو، عزاداری ہو، توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، ابھی اس سے پہلے دن کی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارے لیے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ صاحب مجلس ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ مجلس میں ہم ذاکرین کو بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم ذاکرین کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا کام ہو یا ان کے لیے راہ بھٹکنے کا کام ہو جائے۔ ہم نے ایسے ذاکرین کو بلا دیا جو صاحب فری میں جنت دے رہے، نہیں جائیے آپ۔ جنت ہمیں لینا ہوگا تو ہم ذاکرین سے نہیں، اہل بیت سے لیں گے۔ جنت مولوی کی میراث نہیں ہے، جنت مولا علی کی میراث ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، ہم اپنے مشن سے نہ بھٹک جائیں۔ جنت مل جائے گی صاحب، بڑی عجیب بات ہے، ہم سردار جنت کو چھوڑ کے جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے کاش اگر ہم سردار جنت کے قدموں میں جگہ بنا لیں گے تو جنت ہماری خود خادمہ ہو جائے گی۔ سردار جنت سے منسوب و جنت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس سبب محمد والے محمد۔ چونکہ بہرحال مجلسوں کا تسلسل رہا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ صاحب بس ہمیں یہ ہو رہا ہے، وہ جنت مل جا رہی، وہ ہو رہا ہے جنت مل جا رہی۔ امام حسین کے غم کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ امام حسین کا غم آیا کیوں؟ ہم صاحب کیوں روتے ہیں؟ ہم اس لیے روتے ہیں کہ امام حسین پہ ظلم ہوا۔ امام حسین پہ ظلم ہوا کیوں؟ امام حسین کا سر کٹا کیوں؟ کس چیز کے لیے قربانی دی گئی؟ امام حسین کی قربانی اس لیے نہیں دی گئی تھی جیسے ہی مجلس سے اٹھی اور غیبت کرنا شروع کر دیجیے۔ امام حسین کی قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ جب ہم مجلس میں آئیں گے، تذکرے اہل بیت سنیں گے اور کریں گے، اور جب یہ ہماری زبان ذکر اہل بیت کرتے کرتے پاک ہو جائے گی، صلوات کی دولت سے پاک و طاہر ہو جائے گی، تو اب اس زبان سے غیبتیں نہیں ہوگی، برائیاں نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم نے فلسفہ عزاداری سمجھا ہی نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب امام حسین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کیوں جا رہے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میں
تک یہ فرش عزا بچتی رہے گی، یہ درسگاہ چلتی رہے گی، لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے، امت کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ ثواب محمد و آل محمد۔ لیکن صاحب ہم یہ مطمئن ہیں کہ امام حسین ہے تو جنت تو پکی ہے۔ کل برادر محبوب صاحب نے اطہر صاحب کی مثال دی تھی، میرے ذہن میں بھی ایک آگے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک سلوہ وجہ محمد و آل محمد۔ بڑی دلچسپ مثال ہے کہ بھائی جیسے مان لیجئے ہم بہت مطمئن ہیں، سب صاحب بڑھیا کر رکھا ہے، اور ہم چلے گئے اوپر پہنچے، امام ملے، جیسے ہم مثال پہ تو میرے والد صاحب گارڈ تھے تو ہم ٹینشن فری تھے ٹرین کے معاملے میں کہ ابا تو ہی ہیں، باز تو ہی ہے، کیا ٹینشن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ ٹینشن فری ہے، مولا تو ہی ہے، ملیں گے، پہنچ کے اوپر۔ اچھا ہم وہاں پہنچے، مولا بیٹھے، کہ پریشان نہ ہو، ہم ہیں یہاں، مولا بیٹھے ہیں، ہم لوگ پہنچ گئے۔ بھائی مولا دیکھیں گے اگر ہم تو مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں ہوں نا، چلو نماز لاؤ، نماز کو نکال کے۔ ہم نے مولا کا منہ دیکھا، مولا نماز، ارے نماز پڑھی ہے تم نے، میرے چاہنے والے ہو نا بھائی، میرے چاہنے والے نماز پڑھی ہے؟ مولا نماز تو نہیں پڑھی کچھ۔ اب صاحب ادھر دیکھا تو ایک آدھ عید بقرعید کی نماز نکل آئی، لیکن جب اس کو نکالا تو اس میں ریاکاری کی دیمک لگی ہوئی تھی، اور محلے والوں سے کمپٹیشن چل رہا تھا، بڑھیا کرتا کس کا ہے، رنگین ٹوپی کس کی ہے، ناگرے کے جوتے کس کے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا نماز میں روزے ہیں، روزے ہی لاؤ بھیا۔ مولا روزہ تو مولا رکھا نہیں، کیوں؟ مریض تھے؟ نہیں مولا۔ سفیر تھے، سفر پر تھے، قصد تھا؟ نہیں۔ پھر پیاس کی بڑی شدت ستا رہی تھی۔ مولا سوال کر رہے کیا مجھ سے زیادہ شدت تھی؟ توجہ رہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے روزہ نہیں ہے، حج، مولا مستطیع نہیں ہوئے تھے تو حج کرتے کیسے؟ چلیے صاحب پھر نپٹ گئے۔ خمس زکوٰۃ کچھ ہے، کچھ رکھے ہو؟ نہیں مولا کچھ کیا کیا؟ مولا پوری زندگی عزاداری کی ہے، بہت توجہ نگرامی، عزاداری کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے عزاداری کی کیوں؟ کہا مولا آپ کے لیے کیا، آپ شہید ہوئے، آپ پر ظلم ہوا اس لیے عزاداری کی۔ کہا میں شہید کیوں ہوا، میں کس کے مقابلے میں تھا؟ کہا مولا یزید کے۔ کہا میں کون؟ آپ نمازی، آپ روزے دار، آپ پرہیزگار، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے، مومنین کا حق ادا کرنے والے، بھائیوں کی مدد کرنے والے، سر رحمی کرنے والے، نیکی کرنے والے، نیکی کی ہدایت دینے والے، اچھا کام کرنے والے، صوم و صلاۃ کے پابند۔ کہا یزید کون؟ کہا تارک الصلاۃ، جھوٹا، بے ایمان، مکار، عیار، شراب خور، حرام خور۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال حسین سے ملتے ہیں کہ تمہارے اعمال یزید سے ملتے ہیں؟ عجب نہیں، حسین کہیں یزیدی فیکٹری میں کام کرنے والے حسین کے دفتر سے تنخواہ لینے آئے ہو۔ سرور محمد و آل محمد۔ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کہے بھیا ہم علم کی لمبائی نہیں تمہارا خلوص دیکھ رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کہے تازیہ 12 فٹ کا ہمیں نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہارا خلوص چاہیے تھا۔ توجہ رہے عزاداروں، یہ مجلس حسین انسان کو بدل دیتی ہے، یہ عزاداری حسین انسان کو بدل دیتی ہے۔ اگر بدلاؤ نہ آئے تو عزاداری حسین میں کمی نہیں ہے، ظرف کی گندگی ہے۔ جب تک یہ ظرف کی گندگی نہیں جائے گی وہ طہارت نہیں آئے گی۔ ذکر حسین نور ہے، نور وہاں آتا ہے جہاں پہ طہارت ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، ہم ان کو تمام پلیدگیوں سے دور رکھیں گے۔ اگر اپنے دل میں شمع حسین جلانا چاہتے ہو تو اس سے بغض و حسد و کینے و غیبت کو نکالو۔
تب یہ حسین کی شمع یہاں جلے گی۔ کیسے بدل جاتی ہے قسمت حسین کے تذکرے سے۔ بس آخری بات مجلس تمام۔ عزیزان گرامی، واقعی میں اگر امام حسین سے انسان جڑ جائے، ایک سرکار محمد والا محمد، عزیزان گرامی کی آپ نے بارہ سنا ہوگا، علی گنداوی ایک شخص، پہلے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے ان کا ایک صدر دروازہ ہوا کرتا تھا، اس پہ پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ تو ایک شہر کے دروازے کا پہرے دار تھا جس کا نام تھا علی گنداوی۔ چاند رات کا دن تھا، چاند رات کی رات تھی، اور چاند رات کو مولانا صاحب جا رہے تھے مجلس پڑھنے۔ تو جب وہ جلدی جلدی پڑھ کے پہنچے دوسرے شہر میں جا کے پڑھے، دیکھا دروازہ بند۔ اب کیا کریں صاحب؟ دروازہ کھٹکھٹایا، علی علی دروازہ کھولو۔ علی صاحب نشے میں دھت، شراب پی کے بالکل دھت، کان کر میں مثلا مولوی صاحب یا کھولو مجلس پڑھنی ہے۔ کان مولوی صاحب، ارے بھائی وہاں جانا ہے مجلس پڑھنے، چاند رات ہو گئی، چاند رات ہو گئی، مجھے معلوم نہیں۔ اب علی نے دروازہ کھولا تو آنکھیں لال لال اور ہاتھ میں خنجر لیے۔ بہت توجہ، ذکر حسین قسمتیں بدل دیتا ہے۔ دروازہ کھولا، آنکھیں لال، ہاتھ میں خنجر۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ چاند رات، چاند رات ہو گئی، مجھے معلوم نہیں چلا، پہلے یہاں مجلس پڑھو۔ کہا بھائی علی یہاں مجلس کیسے پڑھ سکتے، نہ ممبر ہے نہ مجمع ہے، ممبر چاہیے تمہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پر نیچے کر کے بیٹھ گیا، بیٹھو ممبر ہے، پڑھو ورنہ مار دوں گا۔ جب مولوی صاحب کے سر پہ تلوار لٹک رہی تو کیا پڑھیں گے؟ بہرحال جان بچایا، جو کچھ بھی آیا پڑھے۔ وہ علی گنداوی بہت رویا، اور اس کے بعد وہ اپنا پڑھ کے چلے گئے۔ پتہ چلا صاحب علی گنداوی نے توبہ کر لی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ گھر پہنچے تو مبارکباد دیجئے۔ جب گھر پہنچے اہلیہ کے پاس، کہا علی کہاں ہے؟ کہا وہ گئے۔ کہاں گئے؟ کہاں نجف گئے۔ توجہ ہے جانے گرامی، نجف گئے۔ اب علی گنداوی وہاں پہنچ گئے، مولا کی خدمت میں، وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، روضے پہ ہیں، اور مستقل خدمت کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ وہ وہاں سے پہلے امام حسین کے روضے پہ گئے اور پھر بعد میں مولا علی کے روضے پہ آ گئے۔ مولا علی کے روضے پہ خدمت انجام دے رہے تھے۔ انہی ایام میں ایک خبر آئی کہ صاحب ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب بڑے عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو حرم کے پاس قبر ان کو مل جاتی ہے، تو حرم کے پاس قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھود کے تیار ہو گئی تو یک بیک یہ خبر آئی کہ صاحب وہ تو زندہ ہو گئے، ان کی دھڑکن رک گئی تھی۔ تو اس زمانے میں جو جن عالم دین نے نام ملنے سے نکل گئے، جن تمباکو فتویٰ دیا تھا وہ زندہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس قبر کو بند نہ کرنا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت خدا ہے۔ جیسے علی گنداوی کو یہ پتہ چلا کہ مولا کے حرم کے پاس ایک قبر خالی ہے، علی گنداوی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا ایک قبر ملی ہے، مولا مجھے اس میں جگہ دے دیجئے، مولا اپنی خدمت میں جگہ دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، اسی وقت علی گنداوی وہیں مر جاتا ہے اور لوگ اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ذکر حسین، کہ اگر انسان ذکر حسین کو واقعی میں اپنے دل میں جلا لے، اس کی جزیہ کو روشن کر لے، تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انسان ایک میں خاری کر رہا ہو، شراب خوری کر رہا ہو، لیکن وہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو لائق زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ اس اللہ محمد و آل محمد۔
اگر فرش اعضا سے اٹھنے کے بعد ہم خود جج کریں، کوئی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جج کریں کہ ہمارے اندر چینجنگ آئی یا نہیں ہے۔ اگر چینجنگ نہیں آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر حسین میں کمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ظرف میں کمی ہے۔ ہمیں اپنے ظرف کو پلیدیوں سے صاف کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے گھر میں عزاخانہ سجا ہوا ہے، عزاداری ہو رہی ہے اور ہم مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں، تو ہم حسین کچھ بھی ہوں گے، حسینی تو نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا ہے ہم کچھ بھی ہوں گے لیکن حسینی نہیں ہوں گے۔ حق غصب کرنے کی بات ہے، ایک بات بس کر کے مجلس تمام، کہ آج کے زمانے میں جب ہمارے یہاں مکان بنتا ہے تو دو زینے بڑے آسانی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ مکان بنا، دو زینے ہم نے اتار دیے۔ میں اس کو مثال سے بات واضح کرتے سوال محمد والے محمد باپ نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد دیکھا سامنے میدان ہے، صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے 4 اینٹیں رکھی، پھر 6 رکھی، پھر دیوار کھڑی کی، چوہدری کھینچ لی۔ باپ نے کیا کیا؟ اپنی آخرت خراب کر دی، اور جو گھر ان کا 1000 اسکوائر فٹ کا تو اس کو 1500 کر لیا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، باپ چلا گیا، ورثہ چھوڑ گیا بیٹے کے لیے۔ جب بیٹا ہوش میں آیا اور اس کو عقل آئی تو اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے 500 اسکوائر فٹ اضافی لے لیا تھا۔ اس بیٹے نے کہا کہ یہ تو خیر جائز نہیں ہے۔ اس بیٹے نے اس اسکوائر فٹ زمین کو چھوڑ کے اپنا حصہ لے لیا۔ باپ نے جس بیٹے کے لیے اپنا ایمان خراب کیا تھا، بیٹے نے اسی کو سدھار کے اپنا ایمان بچا لیا۔ توجہ جانے گرامی، آج کے زمانے میں 2 سیڑھیاں اتارتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے انہی سیڑھیوں سے گزر کے مجلس میں آنا ہے، انہی سیڑھیوں سے گزر کے مسجد میں جانا ہے، انہی سیڑھیوں سے گزر کے اپنے مقام تک جانا ہے۔ جب غصبی جگہ سے گزریے گا تو منزل نہیں ملے گی۔ سوال محمد والے محمد ہے۔ کربلا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں صاحب، کربلا سن کے رو لیتے ہیں۔ اے کاش اس فقرے کو سمجھ لیتا ہے کہ جو امام حسین نے جب کربلا پہنچے ہیں تو انہوں نے زمین خریدی کیوں؟ بھائی اس زمانے میں تو وہ اس کا جاتے وہ بسا لیتے اور وہ تھوڑی وہاں دفن ہو رہے تھے۔ کہتے بھائی لوگ چاہنے والوں نے بنی اسد نے دفن کیا اور زمین بنی اسد کی تھی، تو امام نے زمین کو خریدا، بنی اسد کو ہبہ کیا۔ یہ کیا میسج ہے؟ یہ میسج یہ ہے، اے میرے چاہنے والوں، جب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم میری زیارت کو کسی دوسرے کی زمین پہ آؤ زیارت کرنے کے لیے، تو بھلا یہ مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ تم اپنے گھر میں جس جگہ پہ میرا فرش اعضا بچھا رہے ہو وہ غصبی جگہ ہے، تم کیسی توقع رکھتے ہو کہ اس فرش اعضا پہ میں آ جاؤں گا؟ وہ پیسہ جو تم نے رشوت سے لے رکھا ہے، تم یہ کیسے فکر کرتے ہو کہ اس تبرک میں میرا حصہ رہے گا؟ یہ جگہ جہاں تم نے غصبی کر رکھی ہے، تم یہ کیسے سوچتے ہو کہ اگر وہ تعزیہ داری کرو گے تو وہاں میں موجود رہوں گا؟ اب معلوم ہوا حسین نہیں بدلے ہیں، ذکر حسین نہیں بدلا ہے، تذکر حسین نہیں بدلا ہے، تاثیر تذکر حسین نہیں بدلا ہے، حسینیت کا کردار بدل گیا ہے، حسینی کا سلیقہ بدل گیا ہے، عزادار کی سوچ بدل گئی ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنے روح اور جسم کو حسینیت کے ذریعے غذا دو، اگر چاہتے ہو آنے والی نسلوں کو بقا دو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اندر بیداری زندہ رہے، تو ضروری ہے حبیب جیسے بنو، حر جیسے بنو، مقداد جیسے بنو۔ سوال محمد وآل محمد۔ تب چینجنگ آئے گی، تب بدلاؤ آئے گا، بدلاؤ ایسے نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اے کاش ہم کربلا کو سمجھ جاتے، اے کاش ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ عزیزوں، جو آج ہم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، دین الہی عام ہو رہا ہے، پیغام الہی پہنچایا جا رہا ہے، کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے؟
ہم صرف سنتے صاحب ایک دن میں حسین کا پورا کنبہ لٹ گیا. ہم نے سوچا کہ قربانی امام حسین نے کی. عزیزان گرامی، شریف انسان اپنی جان کا سودا کر سکتا ہے، غیرت کا سودا نہیں کر سکتا. حسین نے دین کے لیے اپنے غیرت کا سودا کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ فقرہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی، لیکن حقیقت ہے کہ شہزادیوں کی بے پردگی کی اہمیت ہم نہیں سمجھیں گے، چونکہ ہمارے گھر میں اتنی بے پردگی ہو چکی ہے کہ پردہ اور بے پردگی کی تمیز ہی نہیں رہے گی، ہی تمیز رہے گی. آج بیویوں کا بازار عام بلوے عام میں پھرنا، جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو ہم بڑی خاموشی سے سن لیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمارے اندر وہ غیرت نہیں رہ گئی ہے. سید سید کرنے سے ہی سید نہیں ہوتا ہے. سادات کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. سادات جو جھوٹ نہیں بولتے، سادات جن کی کردار سے 10 عام سید ہوئی، سید سے نہیں ہوتا ہے. کتنے مزاح ہیں، پوچھو بازار میں پھر آئے ہیں. عزاداروں، جب فرصت میں ہوئیے گا تو اس کو سوچئے گا کہ اگر یہ مظالم ہمارے گھروں پہ ہوتے، ہماری ماؤں بہنوں پہ ہوتے. آپ خود تصور کریں کہ ہماری بہن درگاہ اس درگاہ پہ کھڑی ہو اور کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ قبر الحسن کی بہن ہے، جسے اسے بے پردہ دیکھنا ہو دیکھ لو، تو ایک غیرت دار مرد کے دل پہ کیا ہو جاتا ہے. سجاد کا شام اور شام کہنا کہہ کے ذکر نہیں گزر جاتا ہے. کیا دل پہ گزر گئی کہ جب بیویاں بے کجاوہ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جسے بھی علی کی بیٹیوں، نبی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا دیکھ لو. عزادارو، زینب کے دل پہ کیا گزر گئی؟ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ زینب ہے کیا. زینب اس خاتون کا نام ہے کہ جب جس کے بابا کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو اس کا بابا کہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. میں یہ نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز تمہارے کانوں پہ جائے. عزادارو، جب اسی کوفے کے بازار میں زینب کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہوگا تو زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. روایتوں ملتا ہے کہ جب امام کوفے پہنچے ہیں تو کوفے میں جب امام گزرتے تھے تو لوگ کھجورے پھینکتے تھے. جب لوگ کھجورے پھینکتے تو بی بی کہتی تھی ہم پہ صدقہ حرام ہے، کھجورے نہ پھینکو. لیکن عزادارو، سید سجاد کا فقرہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم بازار شام سے گزر رہے تھے تو صرف ہم پہ کھجورے نہیں پھینکی گئی تھی، پتھر بھی پھینکے جاتے تھے. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے. سید سجاد فرماتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا سر جل رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا ماما جل رہا ہے، لیکن میرے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے، میرے گلے میں خاردار توپ تھا، میں اپنا سر ہلا بھی نہیں پا رہا تھا، کوئی میرے سر سے شعلوں کو ہٹا بھی نہیں رہا تھا. عزادارو، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے. آپ کو معلوم ہے اس کے لیے بچیوں نے قربانیاں دی ہیں. کیسی قربانی عزادارو؟ کتنے مسائل بیان کیے جائیں کہ جب قافلہ گزرتا ہے تو رسی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر بیویاں کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا ہے، اگر جھکتی ہیں تو رکوع کی حالت میں راستے کو طے کر رہی ہے. اتنے مسائل کے بعد اب یہ دین ہم تک آیا ہے. عزادارو، اگر ہم نے اس دین کو اس طرح سے نہیں نبھایا جیسے ہمارا امام چاہتا ہے، اور کل کو ہمارا امام کہے میرے چاہنے والے کیا تم میں نے اسی دن کے لیے جو قربانیاں دی تھی، اپنے ماں بہنوں کی چادروں کی قربانیاں دے دی، اپنے بھائیوں کے سر کو کٹوا دیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ عزادارو، یہ مسائل بھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس دین کو بچانے کے لیے ننھے ننھے بچوں نے قربانیاں دی ہیں. اور کبھی بھی آپ نے کسی ذاکر خطیب سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بچوں نے کبھی کھانے کی درخواست کی ہو. جب بھی بچوں نے مانگا ہے تو پانی مانگا ہے. عزادارو، مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا سوال کرنا کوئی
بچی ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ عزاداروں جیسے شدید ملعون نے سنا، کہا وہ بچی کون ہے؟ کسی نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد اس نے پوچھا یہ بتا کہ تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا؟ سکینہ جواب نہیں دیتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا یہ بتا کیا تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا؟ سکینہ پھر جواب نہیں دیتی ہے۔ تیسری بار اس کو غصہ آ جاتا ہے، کہتا تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے، اگر یہ جواب نہ دے تو اسے تعزیانے لگائے جائے۔ جناب زینب تڑپ جاتی ہے، ایک بار کہتی ملعون تو نہیں دیکھتا ہے بچی کے گلے میں رسی کا بندھا اتنا شدید ہے کہ بچی بول نہیں پا رہی ہے۔ عزاداروں رسی کھولی جاتی ہے، سکینہ کا ایک ہاتھ گردن پہ ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہاتھ گردن ایک چہرے پہ کیوں رکھے ہے؟ سکینہ کہتی ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے میرے گلے میں رسی کا زخم ہے، اس لیے میں نے ایک ہاتھ اپنے گردن پہ رکھا ہے۔ کہا دوسرا ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ میری ماں بہنوں کی اس آواز کو سن رہی ہو، یہ درس کربلا ہے۔ سکینہ کہتی ہے میرے پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنے چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے ہاتھ سے چہرے کا پردہ کر رہی ہوں۔ عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک بار وہ کہتا اچھا یہ بتاؤ میں نے سنا تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا؟ کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا میں ایسے نہ مانوں گا جب تک یہ سر حسین تیری آغوش میں نہ آ جائے۔ سکینہ نے جلے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، بابا آپ کی بیٹی کی محبت کا امتحان لیا جا رہا، آج سکینہ نہ آئے گی۔ عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، بس آخری روایت مجلس تمام ہو گئی۔ اولاد والے ہو، گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہو، کلیجہ تھام کے سننا۔ جب یہ سارا مارکا طے ہو گیا اور اس کے بعد مختار نے ایک ایک کو جمع کیا، اس سے پوچھنا شروع کیا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ایک شخص سے پوچھا یہ بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا مختار مجھ سے نہ پوچھی میں نے نہ کیا کیا۔ کہا اگر تو نہیں بتائے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا مختار جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی بچے بھاگنے لگے تھے، اسی درمیان میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے، ایک ننھی سی بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ خیمے سے باہر نکل کے آئی۔ کہا پھر؟ کہا مختار اب اس کے آگے نہ پوچھ۔ کہا نہیں پتا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اس بچی کو اس کے کان میں دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں، میں نے اس سے کہا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ اس نے کہا ایک سب تو تم نے لوٹ لیا ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، مجھ سے گوشوارے نہ مانگ۔ میں نے اس سے کہا اگر تو گوشوارے نہیں دے گی تو میں تجھے تعزیانے لگاؤں گا۔ بچی سہم جاتی ہے، وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ مختار کہتا پھر کیا ہوا؟ کہا مختار اب اس کے آگے نہ بول۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا مختار جب میں نے اس بچی کو گھڑ کیا دی، بچی سہم جاتی ہے، ننھے ہاتھوں سے اپنے ننھے گوشوارے کو اتارنا چاہتی ہے، ایک دفعہ تھک جاتی ہے، کہتی ہے اے شاہ میں بچی ہوں، مجھ سے گوشوارے نہیں اترتے۔ اب وہ شخص خاموش ہے، مختار کی آنکھوں سے جاری ہے۔ وہ کہتے مختار پھر کیا کیا؟ کہا مختار اب اس کے آگے نہ بول۔ کہا پتا کیا ہوا؟ کہا جب وہ بچی کانوں سے گوشوارے نہ اتار سکی، میں نے ہاتھوں کو بڑھایا، گوشواروں کو کھینچ لیا، بچی کے کانوں سے اشک جاری ہو گئے، کربلا کا رخ کیا۔ بابا جو گوشوارے بڑی محبت سے پہنائے تھے، بابا تیری نشانی یہ ملعون جینے جا رہے ہیں، بابا تیرے گوشوارے نہ رہے، سکینہ کے بعد بابا کی نشانی نہ رہے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ صیام الذین ظلموا ینقلبون ینقلبون۔ معبود رسول محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم عبادت قبول فرما،
یہ واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود محمد والے محمد کو تصدق میں اس وبا دیگر تمام وباؤں سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جتنے مریض انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ معبود مشاہدت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے تصدق میں علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں برقرار رہے۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی عزادار امام حسین سفر میں ان کو صحیح سلامت ان کی منزل تک پہنچا دے۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اپنے آپ کو بنا سکتے جیسا ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہمارا امام ہم کو اپنا چاہنے والا کہہ سکے۔